ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی دریائے کابل پہ. آگے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں. جی بتائیے گا مشتاق احمد گل صاحب کہ دریائے کابل سے ہم کس طرح ڈیمز ان کے ساتھ یا کس طرح بنا کے اس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے جی, جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے کچھ ذکر کیا کینال پر بھی ڈیمز کا, تو میں تھوڑی سی وہ ذرا اس کی وضاحت کر دوں. جی بالکل. کہ کینال نہروں پر جو ہے وہاں بھی بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل ہے, لیکن وہ ڈیم اپ کرنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ نہریں جہاں سے نکلتی ہیں وہ خود بیراجز یا ڈیمز ہوتے ہیں. لیکن کینال پر کچھ فالز ہوتی ہیں جو مختلف جگہوں پر وہ فالز ہوتی ہیں, ان سے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور وہ ایسا ہے کہ لوکل لیول پر اس سے بجلی ہو سکتی ہے, اور اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی, کیونکہ کینالز کی فالز اویلیبل ہیں بڑی دیر سے, سالہ سال سے. کچھ نہریں ہیں جو 100 سال پرانی ہیں, کوئی اتنی مطلب چل رہی ہیں, تو ان کو بھی یہ لیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک دریا پر بجلی پیدا کرنے کا تعلق ہے, اور خاص کر میں اس میں جو کابل ریور کی بات کروں گا, ہمیں یہ ہے کہ اس چیز کو ابھی ہم بجائے اس کے کہ ہمیں ایک نیشنل پالیسی اور پھر پروونشل لیول پر صوبائی سطح پر ایک ویژن ڈیولپ ہونی چاہیے, جو انرجی کی پالیسی اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی کی یعنی ہائیڈرو پاور کی اور ہائیڈل یا ڈیمز کی یا ریزروائرز کی پالیسی. میں یہ جس وقت بات کر رہا تھا کہ جو ہائیڈل پاور 49 پیسے میں ملتی ہے, اس کے علاوہ اس کے جو ہیں 2 اور فائدے بھی ہیں. وہ بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیم بنتے ہیں یہ فلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, اور اس میں ہمارا کوئی بلینز آف ڈالرز, اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا. 50 ارب ڈالرز سننے میں آیا تھا. 50 بلین ڈالرز یعنی جو ہے ہمارا نقصان ہوا. کوئی تقریباً ہماری 20 ملین جو 20-25 ملین آبادی جو تھی وہ ڈسپلیس ہوگی, اور اس طریقے سے جو لاکھوں ایکڑ رقبے پر فصلیں تباہ ہوئی. اگر یہ اور پھر یہ ہے کہ وہ ساری تباہی پھیلاتا ہوا پانی جو ہے سمندر میں چلا گیا. تو ایک تو یہ اگر ڈیم بنتے ہیں تو وہ پانی کو سٹور کرتے ہیں, ایک تو یہ فلڈ کنٹرول ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب پانی ہمارا جو ہے تقریباً 70-75% جو ہماری پانی آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں وہ مانسون کے گرمیوں کے سیزن میں ہوتی ہیں. اچھا سر, مونسون سے آپ بات کرنا چاہوں گا. ابھی جو ہمارا مونسون جو اپ کمنگ ہے جو آنے والا ہے, سنا ہے کہ 15% جو ہے وہ لاسٹ سیزن سے زیادہ ہے. یہ بالکل. اس کو ابھی ہم کیسے کور کر سکتے ہیں کہ ہم ان فلڈز کو یوٹیلائز کر سکیں؟ ابھی کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایسے اقدامات کیے ہوتے, 2010 کا جو سیلاب تھا وہ ایک چیلنج تھا, بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. جو قومیں ہوتی ہیں زندہ قومیں, جن میں یہ ہوتا ہے ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدلتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ہمیں یہ چاہیے یہ تھا کہ اس چیلنج کو, ساری دنیا ہماری ریسکیو پر آئی اور اس پر ہم نے یہ کیا. ہم چاہتے یہ کہ یہ نئی سائٹس پر بڑے اوپن جذبے کے ساتھ, سیلاب نے صرف سندھ میں تباہی نہیں کی, سیلاب نے جو 4 صوبوں میں تباہی کی, اور پاکستان کی پوری جو ہے وہ آبادی اس سے متاثر ہوئی. تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے ویژن سیاست کو اور یہ چیزوں کو ویژن بنانی چاہیے. دوسرا جو فائدہ ہے ان فلڈز کا, سستی بجلی, فلڈ کنٹرول. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ آپ پانی سٹور کرتے ہیں, آپ نے مانسون میں گرمیوں کے سیزن میں پانی کو سٹور کیا, تو آہستہ آہستہ سردیوں میں آپ جو ہے جب بارشیں نہیں ہوتی آپ پانی ریلیز کرتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی بجلی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہم جو سٹوریج ہے فلڈز کا, یہ ڈیمز بنا کے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ ڈیمز میں, اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, کابل کی آپ نے بات کی, اب میں کابل ریور پر آتا ہوں. زیادہ تر ہم یہ زیادہ تر ہوتا ہے یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ ہم ایک گروپ کہہ رہا ہے کالا باغ بنے گا تو یہ ہو جائے گا, ایک کہتا ہے کالا باغ نہیں بنے گا. تو یہ جو قومی ویژن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت, میں آپ کے وساطت سے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کروں کہ ہمارے 3 دریاؤں میں جو 3 دریا ہیں اس وقت جن پر میکسیمم زیادہ پوٹینشیل ہے ہائیڈرو پاور کا بھی اور ریزروائرز کا, پانی کی سٹوریج کا, اس میں دریائے سندھ پر ڈیم جو ہے, ایک تو ہم نے کر رہے تھے کہ کالا باغ کی بات ہو رہی تھی, بادشاہ کی اب بات ہو رہی ہے. ایک سون ڈیم, سون ویلی جو ہے اس میں, وہاں پر بھی ایک ڈیم اکھوڑی اور یہ سون کے ایریاز میں یہ ایک ڈیم بن سکتا ہے. اس میں بھی اس کے بعد جو دوسرا دریا ہے بڑا وہ ہے آپ کے پاس جیلم ہے, روہتاس کی جگہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے
جیلم جو ہے یہ اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت اپنے پروگرام بنائے کہ جی ہم نے ان کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے جو آج تک زیادہ اس کا ذکر نہیں ہو وہ دریائے کابل پر ہے. دریائے کابل جو ہے اس وقت اس کو فوکس کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ اس کا میں یہ سیاسی سرگرمیاں اس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں یہ بھی ایک چیلنج، فلڈ جو تھا وہ ایک چیلنج تھا کہ اب دریائے کابل میں یہ سچویشن کہ یہ پاکستان سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپر اس کو کنار ریور کہتے ہیں، کنار دریائے کنر کہتے ہیں، اسی کے نام ہے، دریائے کابل کے نام ہے. یہ جب وہاں سے افغانستان میں جاتا ہے تو یہ کابل ریور کے ساتھ مل کے یعنی کابل ریور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر بھی 700 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور اس 700 میں سے تقریباً کوئی 400-500 کلومیٹر یہ افغانستان سے اور باقی 200-300 کلومیٹر جو ہے یہ یہاں پر آ کے پاکستان میں آ کے یہ اٹک پر یہ جو ہے وہ گرتا ہے. تو اٹک پر جیسے آپ نے بات کی، کوئی اس وقت اس پہ کوئی کام کیا گیا ابھی تک؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس پر میں نے جب پہلے آپ کے پروگرام میں شروع میں ذکر کیا تھا کہ کابل پر ایک وارسک ڈیم بنا تھا. وارسک ڈیم جو تھا وہ ایک بہت پہلے پاکستان جب 53 میں وہ بنا تو وہ سلٹ اپ ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اس کی وہ جو تھی سیڈیمنٹیشن ہوگی، سلٹ اپ ہو گیا. اب یہ ہے کہ ایک سوات ریور جب آتا ہے تو سوات پر منڈا ڈیم ایک ہم بنا رہے ہیں ہمارے لیے. اب کوشش یہ ہے کہ چاہیے کہ اتنا کابل ریور کا پانی ہے، کیوں نہ ہم اس اب 21ویں صدی ہے، وہ نہیں ہے کہ ہم اب ہر ایک کے ساتھ جو ہے آج کریں. آج ہمیں افغانستان کے ساتھ یہ ایک میں یہ آپ کے پروگرام کی مثال سے کہ ہمیں مل کے اس دریا کے ریسورسز کو بجلی اور پانی دونوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. کابل ریور پر ایک یہ جو ہے اس وقت ہمارا جو ہے وارسک سے اوپر ہم کوئی جو ہے وہ ڈیم، اگر ہم کابل کو سر یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، تو ہم کتنی الیکٹریسٹی مور پروڈیوس کر سکتے ہیں ابھی جتنی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے یہ کیا. اس میں یہ ہے کہ صرف کابل ریور پر اگر یہ خیبر ڈیم بنتا ہے، جس کو میں خیبر ڈیم کا نام دے دیتا ہوں آپ، کیونکہ خیبر ہے دونوں طرف پشتون ایریا ہے اور وہ جو ہے جلال آباد سے یہ پیچھے رہتا ہے اور ہمارے ہاں ادھر جو ہے یہ وارسک سے اوپر یہ بنے گا اور اس سے 3,500 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے اور یہ بجلی تربیلا سے ملنے والی بجلی سے زیادہ ہے. اب اس کو اگر اس کا اور اس کے علاوہ اس سے کوئی 10.5 ملین یعنی کوئی 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سٹور کیا جا سکتا ہے. اب بہت زیادہ مقدار میں یعنی ہم پانی سے سٹور کر سکتے ہیں. تربیلا سے زیادہ ہے، منگلا سے تو بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ ایسا پانی ہے اب جو ہے وہ اس کو پانی کے ریسورسز، بجلی کے ریسورسز، اب کیوں نہیں ہم پاکستان کے ساتھ یہ افغانستان کے ساتھ مل کے اس کو ٹیپ کریں. اور آج کل جو ہے اس وقت ضرورت صرف اس بات کی کہ ہم اب دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آگے سٹیپ جو ہے وہ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کیا. اب اگر اس وقت یہ ہے کہ جو افغانستان میں جو سچویشن ہے اور ریجنل سچویشن جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان سے جب یہ امریکہ اور باقی فورسز نکل رہی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی یا اس ریجن کی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کریں. اس پر بھی اسی طرز کا معاہدہ جس طرح کا آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ہم افغانستان سے بیٹھ کے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا وہاں کابل ریور پر 12 ڈیم بنانے کا وہ کریں، کیونکہ 400-500 کلومیٹر وہاں ان کے ایریے سے گزرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو آفر کریں. ہم مسلمان ہیں، ہماری کلچرل ہیریٹیج ایک ہے اور اس پر ہم بنا کے اور اس پر جو ہے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اس پر پولیٹیکل ول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم جو ہے دونوں ملکوں کے لیے بجلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دنیا میں بے شمار ملکوں نے، مصر میں یہ جو گریٹ اسوان ڈیم ہے وہ سوڈان اور مصر نے مل کے بنایا ہے، تو اس پر وہ دونوں کا ہے. اسی طرح یہ برازیل، پیراگوائے اور بھی کنٹریز کے جو مل کے بناتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بھی ہم کر سکیں مرج ہو کے کام کرنے میں بہت فائدہ ہے. ناظرین، ہم نے بات کی، ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں آج
ان سے بات ہوئی کہ ابھی پاکستان میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، ابھی ہمارے پاس ہے کہ فلڈز کی جو ہے اپ کمنگ فلڈز جو آ رہے ہیں ان کو کسی طرح سٹور کیا جا سکے، ان سے بجائے نقصان لینے کے فوائد حاصل کیے جا سکیں، انہیں سٹور کر کے کسی ڈیم میں جو ہے وہ ذخیرہ کیا جا سکے تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے الیکٹریسٹی کی تو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ کابل دریا کی بات کی سر نے کہ وہاں سے بھی ہم جو ہے کافی ساری الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم نہ کہ اپنی یوٹیلائزیشن کے لیے بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اس مقدار میں ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سیاستدان جو ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کریں تاکہ ابھی جو فلڈز ہمارے پاس آنے والے ہیں ہم ان سے نقصان کی بجائے فوائد حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے آج اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ جناب مشتاق احمد گل صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا شو دیکھا۔ نیکسٹ شو میں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے ہوسٹ زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔